بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساتھیوں. I am Mrs. Adila Imran and you are watching UV Educational Center. آج ہمارا لیسن ہوگا ٹوائلائٹ ان دہلی سے کریکٹر اصغر کا. اس سے پہلے دیکھ لیں کہ ٹوائلائٹ ان دہلی احمد علی کا ناول ہے اور یہ احمد علی 1910 میں پیدا ہوئے تھے. 1910 میں پیدا ہوئے تھے اینڈ 1994 میں یہ کراچی میں فوت ہوئے ہیں. پیدا یہ دلی انڈیا میں ہوئے تھے. انہوں نے وفات کراچی پاکستان میں پائی ہے. یہ پاکستانی آتھر کے نام پر بھی جانے جاتے ہیں. ناولز اینڈ شارٹ سٹوریز یہ بہت اچھی لکھتے رہے ہیں. اسلامک کلچر ٹریڈیشن اور ہندو ڈومینیٹڈ انڈیا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت انگلش اور اردو میں ان کی فلوئنسی تھی. بڑے زبردست رائٹر سمجھے جاتے ہیں اور بہت سا انہوں نے لٹریری کرٹک کا ورک جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور MA کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایز اے رائٹر اپنا کیریئر سٹارٹ کیا ہے. پروفیسر کام کیا ہے, ایز اے ڈپلومیٹ کام کرتے رہے ہیں, بزنس مین بھی رہے ہیں. اور انہوں نے یہ جو ناول لکھا ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے یہ ٹوائلائٹ ان دہلی 1940 میں لکھا گیا تھا. 1940 میں انہوں نے یہ ناول لکھا تھا اور اس کو انگلش میں لکھا اس لیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. 1940 میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تقسیم سے انڈیا اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے کا ناول لکھا گیا ہے. اور یہ دلی کی شام ہے. ٹوائلائٹ ان دلی دلی کی شام ہے. مغرب کے وقت وہ ہوتا ہے جب ڈوبتا سورج ہوتا ہے, اس کو ٹوائلائٹ کہتے ہیں. رات کے وقت کو یہ ہم نے ویٹنگ فار گاڈو میں بھی دیکھا ہے اور یہ ان کا بہت ہی شاہکار ناول ہے جس میں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کی عکاسی کی ہے اور دلی کے شہر کو بتایا ہے جو کہ 1453 میں قبل مسیح میں آباد ہوا تھا. 1453 میں یہ آباد ہوا اور بار بار زوال کا شکار ہوا اور 19ویں صدی کے آخری عشرے میں انہوں نے جو باکمال قسم کی شخصیتیں دیکھی ان کے بارے میں یہ ناول ہے. کریکٹر تو اس کے ہمارے مین کریکٹر ہیں میر نہال, لیکن میر نہال سے پہلے ہم اصغر کا کریکٹر آج کرتے ہیں. یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ کوسچن 2012 میں آیا ہے. واٹ میجر تھیمز آر ٹوائلائٹ احمد علی's ناول ٹوائلائٹ ان دہلی. میجر تھیمز میں انہوں نے اس کے کریکٹر کو ڈسکس کر دیا کیونکہ اس کے کریکٹر میں بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ مرکز خیال سے منسوب کی جا سکتی ہیں. اصغر از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر آف دا ناول. پہلا کریکٹر ہم نے ابھی نہیں کیا لیکن ہم نے یہ کریکٹر اس لیے لیا ہے کہ یہ شارٹ کوسچن ہے ذرا تو ایک کور ہو جائے گا کوسچن. یہ بہت امپورٹنٹ دوسرے نمبر پہ آنے والا کردار ہے. ہی ریپرزینٹس دا کنفیوزڈ نیو جنریشنز ایٹ دا گریجول ڈکلائن آف دلی اینڈ اٹس کلچر. دلی اور آہستہ آہستہ ڈوبتا ہوا زوال کرتا ہوا اس کا کلچر. دلی اور اس کی ثقافت جو ڈکلائن ہو رہی تھی, زوال کا شکار ہو رہی تھی, اور یہ نئی نسل جو کہ بڑی پریشانی کا شکار ہے کہ آخر کس راستے کو اپنائیں, کس کلچر کو اپنائیں. یہ اصغر اس کی نمائندگی کرتا ہے. علی احمد says about him, علی احمد اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. prevailing conditions have produced a new man. چھائی ہوئی کنڈیشنز, یہ جو بدلتے ہوئے غلبہ پاتے ہوئے خلاب تھے ان میں سے ایک نئے اشخاص کی تشکیل ہو رہی تھی, تشکیل پا رہا تھا. whose life has neither depth nor expanse. جس کی زندگی نہ تو گہرائی میں پھیلی ہوئی تھی اور نہ ہی ایکسپینسو, نہ ہی پھیلاؤ میں پھیلی ہوئی تھی. نہ ہی وہ ڈپتھ میں جاتی تھی نہ ہی وہ پھیلاؤ میں جاتی تھی. نہ ہی وہ ڈاؤن سائڈ کی طرف پھیلتی تھی اور نہ ہی وہ چورائی کی طرف پھیلتی تھی. دونوں طرف سے اس کی زندگی ایسے حالات میں تھی. نور بیلنس, کوئی اس میں متوازن ہی نہیں تھا. نور یونیفارمیٹی, یونیفارمیٹی ہوتا ہے یعنی ہم شکلی ہونا, اور اس میں کوئی ہم شکلی نہیں تھی. کس کے ساتھ؟ پرانی ثقافت کے ساتھ. whose culturally, اور وہ ثقافتی طور پر مانگرل تھا. مینگرل کیا ہوتا ہے؟ دوگلا تھا. وہ مینگرل تھا, دو ثقافتیں تھی اس کے اندر. اینڈ ان فیکٹ ہائبرڈ, اور دراصل وہ مکس ہو چکا تھا. ہائبرڈ ہوتا ہے دو چیزوں کا ملاپ ہونا, مکس ہو جاتا تھا. اینڈ سم وٹ کانٹیمپٹیبل اور قابل تحسین بھی رہا ہے. بہرحال whose finest emotions are ڈیوورڈ, اس کے جو فائنل ایموشنز جو تھے وہ فائنسٹ ایموشنز سے اپنے
जज्बात से वो खाली था, ऑफ ब्यूटी एंड डिग्निटी, उसके पास कोई खूबसूरती और अजमत के कोई जज्बात थे ही नहीं, आ रही था जज्बात से। द क्वालिटीज़ विच इज़ थ्रूइंग फ्राम दैट ट्रेडिशन, से वो खूबियाँ जो तारीख़ से, ट्रेडिशन से, रवायात से हमारे पास आती हैं, ऑफ डैट हारमोनियस कल्चर, और ये जो हारमोनियस कल्चर था, ऐसा कल्चर जो हम आहंग हो चुका है, मुनासिब कल्चर, मिक्स अप कल्चर जो हो चुका है, इसमें भी बच्चे परवरिश पाने वाले थे। जो नई नस्ल थी उसको बता रहे हैं, दिस जनरेशन, ये जो नई नस्ल है, स्पेशली असगर, खासतौर पर असगर, becomes the representative of the new man। असगर हमारे पास किस चीज़ का थीम है, सिंबल है एक नए आदमी का। असगर एंड हिज एज फॉलोअर्स, वो और उसकी उम्र के लोग, ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन द मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ सच एज फ्लाइंग काइट्स एंड फ्लर्टिंग। क्या काम कर रहे थे ये और इसकी एज के लोग, बेकार किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जैसे पतंगे उड़ाना, एम फ्लर्ट करना, एम लड़कियों के पीछे भागना, ये इनके काम थे। असगर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लॉस्ट ग्रैंड्यूर, लॉस्ट ग्रैंड्यूर की असगर प्रोडक्ट्स, यानी असगर उस एरिया से ताल्लुक़ रखता था जो कि खो चुकी है, ऐसी नस्ल जो कि ख़त्म हो चुकी है, इनकी अज़मत खो चुकी है। असगर का ताल्लुक़ उस एरिया से था। एंड एग्जिस्टिंग कियास, और ये जो मौजूद था क्या था, अफरा तफरी, बेतरतीबी, ये बाकी रह गया था। इट इज़ अ नार्सिसिस एंड लिव्स इन हिज ड्रीम वर्ल्ड ऑफ फ्रिवलिटी एंड लस्ट। ये नार्सिसिस्ट होते हैं खुद परस्त, नार्सिसिस्ट थे खुद परस्त करते थे, ये अपने आप को ही बस देखते थे, अपने बारे में सोचते थे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते थे, अपने ख्वाब के बारे में सोचते थे, और दुनिया में बेकार काम करते थे, फ्रिवोलिटी करते थे, फजूल खर्ची करते थे, बेकार काम करते थे, एंड लस्ट और हवस के पीछे भागते थे। ही इज़ एफिनिमेट, एफिनिमेट क्या है, ज़ाहिर है, वो ज़ाहिर करता है, इन हिज करेक्टर, अपने किरदार के ज़रिए, एंड लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के ज़रिए, इन एल्यूजन्स, अपने वहमों में, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। हिज मैरिज, उसकी शादी देखने भी बिल्किस के साथ, इज़ आल्सो द रिजल्ट ऑफ द सेम इल्यूजन, उसी उसके वहम का ख्याल का नतीजा था। उसे कहा था बिल्किस से जिद करके इसने शादी की थी, और उसे लगता था कि शायद ये मेरी शादी खुशगवार होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ही हैज़ एस्टेब्लिश्ड अबाउट बिल्किस, उसने बिल्किस के बारे में जो कुछ अपने जहन में तसव्वुरात बनाए हुए थे। अहमद अली से, अहमद अली कहता है, यट ही वाज नॉट सो मच इन लव विद हर, वो अलबत्ता उसके साथ कोई प्यार में मुब्तला नहीं था, एज विद हिज ओन सेल्फ, वो अपनी ज़ात से प्यार करने वाला था। अभी हमने क्या पढ़ा है ऊपर, नार्सिसिस, ये अपनी ज़ात से प्यार करने वाला था, नार्सिसिस था, वो शख्स था जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद परस्ती होती है, इसलिए वो कह रहा है वो सेल्फ को अपने मोहब्बत करने वाला था। हिज ओन ड्रीम्स, उसके अपने ख्वाब, हिज एल्यूजन्स, उसकी अपनी सोचें, विच हैड क्रिएटेड इन हिज माइंड, जो उसके दिमाग में उभरती थी। हिज फिजिकल अपीयरेंस इन द प्रेजेंटेड इन दिस वर्ल्ड, और हम देखें तो उसकी जिस्मानी साख्त वो किस तरह बताता है। ही असगर इज़ अ टॉल एंड हैंडसम यंग मैन, बड़ा लम दराज कद था, लंबे कद का मालिक था और खूबसूरत नौजवान था। विद हिज हेयर वेल ऑयल्ड, और बालों को अच्छा खासा तेल लगा रखा था, एंड हिज रेड तुर्किश कैप, और उसने अपने रेड तुर्किश कैप को रखा हुआ है कुक्ड टेढ़ा करके, एट अ स्मार्ट एंगल ऑन हिज हेड, अपने सर पर तुर्किश लाल रंग की टोपी को अपने बड़ा तिरछा सा करके, कुक्ड होता है तिरछा करके लगा हुआ था। अपर बटन्स ऑफ हिज शेरवानी, यार ऊपर, और उसकी शेरवानी होते हैं ना लंबा सा कोट, उसके पहले वाले ऊपर वाले बटन जो है वो खुले पड़े हैं। एंड शोज द कॉलर ऑफ द इंग्लिश शर्ट, और अंदर से इंग्लिश शर्ट का कॉलर दिखाई दे रहा है, डैट इज़ वेयरिंग अंडर इट, जो कि उसने शेरवानी के नीचे पहना हुआ है, यानी मिक्सअप है ना उसकी कल्चर की पैदाइश। ऊपर उसने शेरवानी पहनी है मुस्लिम वाली, और अंदर उसने क्या छुपा रखा हुआ है, इंग्लिश कॉलर वाली शर्ट छुपा रखी हुई है। ही लुक्स एन एस्थेटिक, अब वो क्या नज़र आ रहा है, एस्थेटिक है, बड़ा हुस्न बरस्त लगता है। एंड हैज़ अ समवट एफेमिनेट ग्रेस अबाउट हिम, और उसके पास ऐसी ज़ाहिर आने वाली शान है, एफेमिनेट, समवट एफेमिनेट, यहाँ पर ये भी होता है कि वो कमज़ोर बनता है। ग्रेस अबाउट हिम, उसकी कुछ कुछ ग्रेस कमज़ोर भी लगती है और कुछ कुछ ग्रेस उसकी ज़ाहिर भी होती है। एफेमिनेट टू मफहूम में आता है हमारे सामने, एक तो कमज़ोर बनाना और दूसरा मुज़ाहरा करना। तो उसकी ग्रेस का मुज़ाहरा करते हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि उसके एस्थेटिक, उसकी जो हुस्न परस्ती है, बेशक वो उसकी शान में इजाफा करती है। एंड अराउंड हिज वेस्ट, उसकी जो वेस्ट है उसने अपने कलाई के गिर्द इज़ रैप्ड अ जैस्मीन गार्लैंड, और उसने जासमीन गार्लैंड अपने
ریسٹ کے ارد گرد لپیٹ رکھا ہے جناب، یہ بھی اس کا ایک سٹائل تھا، جیسے وہ جاتے تھے وہاں طوائفوں کو کوٹھوں پر تو پھر وہ بالوں اپنے بازوؤں پر پھول چڑھا لیتے تھے، ایسا ان کا کام لگ رہا ہے۔ فرام دا ویری بگننگ آف دا ناول کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں اصغر از سین ان کنفلکٹ ود ہز اون فادر، اپنے باپ کے ساتھ اس کے بڑے تصادات ہوتے ہیں۔ امیر نہال ڈسپائسز، امیر نہال کیا کہتے ہیں، وہ ناراض ہیں اس کے ساتھ، ان کی اپنے بچے کے ساتھ بنتی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ ناپسند کرتے ہیں، ڈسپائسز ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں دا برٹش وے آف لائف، یہ جو برطانوی زندگی کے طریقہ کار ہے، اینڈ ایوری تھنگ ایسوسیٹیڈ ود دیم، اور کوئی بھی چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ بٹ اصغر بلیوز، لیکن اصغر کا یقین ہے دیٹ اٹ از گڈ ٹو ایکسپیکٹ چینج، وہ کہتا ہے تبدیلی کو قبول کر لیں۔ اف میر نہال از دا ریپرزینٹیو آف اولڈ آرڈرس، اگر دیکھیں کہ میر نہال جو ہے پرانی زندگی کا ریپرزینٹیو ہے، اس کا نمائندہ ہے، اصغر از دا ٹارچ بیریئر آف دا نیو آرڈر، تو اصغر کیا ہے، اصغر مشل بردار ہے، رہنما ہے نئے زمانے کا۔ دیر از اے اسٹرانگ جنریشن گیپ بٹوین دیم، ہمارا کی ورڈ کیا ہے، اسٹرانگ جنریشن گیپ، دونوں کے درمیان بڑا زبردست قسم کا نسلی فاصلہ موجود ہے۔ میر نہال ریپریمینڈس ہم، امیر نہال کیا کرتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، ریپریمینڈس ہوتا ہے ڈانٹنا ڈپٹنا، ان دیز ورڈز اینڈ سیز، ان الفاظ میں اسے ڈانٹتا ہے، یو آر اگین ویئرنگ دوز ڈرٹی انگلش بوٹس، تم نے دوبارہ یہ گندے انگلش بوٹس پہن لیے ہیں، آئی ڈونٹ لائک دیم، میں انہیں پسند نہیں کرتا، I will have no apping of the فرنگیز in my house، میرے گھر میں ان فرنگیوں کی، ایپنگ ہوتے ہیں نا جو جانور نقل اتارتے ہیں، کہ میرے گھر میں یہ جانوروں جیسی جو ہے نا نقل تم نے اتار رکھی ہے فرنگیوں کی، وہ نہیں چلے گی، throw them away، پھینک دو انہیں۔ اصغر appears to be a fickle minded and careless character in the terms of love، fickle کیا ہوتا ہے، fickle ہر شے بدلتے مزاج کا، یعنی چنچل قسم کا، ہر شے میں چینجنگ مانگنا، تبدیلی مانگنا، فکر ہوتا ہے چنچل تبدیل خیالات کا مالک آدمی، کیونکہ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں نا، اس کے خیالات بلقیس سے پلٹتے ہیں تو بلقیس کی بہن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ قسم کا یہ فکل مائنڈڈ ہے، یہ ہمارا کی ورڈ ہے، کیئر لیس ہے، کسی قسم کا خیال نہیں اسے، ان ٹرمز آف لو، محبت کے معاملات میں، ہی فالز ان لو 3 times، 3 مرتبہ تو اس کو جناب عالیہ فالز ان لو ہو جاتا ہے، محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرسٹ ہی وزٹس کورٹیسینز، مشتری بائی، پہلے تو وہ جاتا ہے ایک کورٹیسینز کے پاس، ایک مسٹریس کے پاس جو ہوتی ہے ایک طوائف، اس کے پاس جاتا ہے، وہ مشتری بائی ہوتی ہے، بٹ وین دا courteousness falls in love with him، لیکن جب وہ طوائف اس کے ساتھ پیار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، he turns her love down، تو اپنا پیار ہٹا لیتا ہے، کیونکہ fickle minded ہے، careless ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے۔ then he falls in love with بلقیس، پھر بلقیس کے پیار میں مبتلا ہو جاتا ہے، marries her، اس سے شادی بھی کرتا ہے، بہت ضد کر کے اپنی بہن کو بلاتا ہے کہ بھوپال سے آؤ اور ابا جان کا مناؤ جناب میری اس سے شادی کرا دے۔ شادی کے بعد اس میں اسے وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جو اسے مشتری بائی میں نظر آتی تھیں، تو وہ اس سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ however soon he becomes indifferent to her، جلد ہی وہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے، indifferent لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اینڈ آفٹر بلقیس ڈیتھ، اور پھر وہ بلقیس بیچاری ٹی بی کی مریض بن جاتی ہے، مر جاتی ہے، اصغر falls in love again with her younger sister زہرا، تو اس کی چھوٹی بہن زہرا سے پیار کے اظہار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دو unlike his father، اپنے باپ کی طرح برعکس اس کے باپ کی طرح نہیں ہوتا، اصغر does not believe in caste system، اب ہاں باپ کی طرح وہ طبقاتی نظام پہ تو یقین نہیں رکھتا کہ یہ ذات پات کا جو نظام ہوتا ہے، yet he is unable to understand the difference between the domestic girl and a courtesans۔ courtesans کیا ہوتی ہے، courtesans تو اپنے آپ کو سجا بنا کر رکھنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے جس طریقے سے بزنس چلانا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں اور ایک گھریلو خاتون میں فرق سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ بلقیس گھریلو خاتون کی طرح اس کی زندگی میں آتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ویسی ہی ہو، ویسی ہی چنچل ہو، یہ کیسے ہر وقت پسی ترقی سی بیٹھی رہتی ہے میری بیگم، یہ اس کا چکر ہو جاتا ہے یہاں پر۔ he expects his wife to be expressive and bold in terms of love like مشتری بائی، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو ہے نا ایسی ہی ایکسپریسو ہو، ایسے ہی بیان کرے جس طرح سے مشتری بائی اس کے سامنے ایکسپریس کرتی تھی پیار محبت کے معاملات کا۔ ہی اگنورز دا فیکٹ، وہ ان حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے، دیٹ ہز سوسائٹی از رسپانسبل فار ہر کوئنس، کہ اس کی بیوی بلقیس کی شرم و حیا کی ذمہ دار تو یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرہ ہے جس میں اس نے پرورش پائی ہے کہ لیڈیز کو کیسا ہونا چاہیے۔ therefore he does not prove to be a good husband،
اچھا شوہر ثابت نہیں ہوتا. He is also short-sighted as both Asghar and Habibuddin convinced Mir Nihal to marry their sister Mehru to an ugly and much older Miraj. یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اصغر جو ہے وہ شارٹ سائٹڈ ہے، تنگ نظر ہے، کیونکہ جب مہرو کے لیے معراج کا رشتہ آتا ہے، انہوں نے شکل ہی نہیں دیکھی ہوتی لڑکے کی، اور جناب مہرو کو جب ڈولی میں بٹھانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو لڑکے کا تو منہ خراب ہوتا ہے، گولی لگی ہوتی ہے، اسے گولی اس کے دماغ میں پست ہوتی ہے اور اس کا ایک سائڈ سے چہرہ بگڑا پڑا ہوتا ہے. اب جو بارات دروازے پر آئی ہوتی ہے، ابا جان میر نہال تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں بھائی حبیب الدین اور اصغر باپ کو منا لیتے ہیں کہ ڈولی بیٹھی رہ جائے گی اور اگر بارات دروازے سے چلی جائے گی تو ہماری بہن کی کوئی اور بارات لینے نہیں آئے گا. یہ شارٹ سائٹڈ ثابت ہوتا ہے یہاں پر، اور اس کو بیاہ دیتے ہیں اور بیچاری ایسے جاتی ہے جیسے قربانی کا بکرا جا رہا ہے ذبح ہونے کے لیے. They do not consider the incompatibilities of the match. Incompatibilities بے آہنگی، عدم مطابقت. Incompatibilities یہ جو شادی کی عدم مطابقت تھی اس کو وہ سمجھ نہیں پائے تھے دونوں بھائی. احمد علی has depicted، احمد علی نے بتایا ہے the emotional vicissitudes. vicissitudes ہوتے ہیں نشیب و فراز، انقلاب. اس نے ہمیں یہ vicissitudes بتائے ہیں، جذباتی نشیب و فراز بتائے ہیں of life، زندگی کے of an ordinary man، ایک عام آدمی کے through اصغر کے ذریعے. He does not have any sense of responsibility، اس میں کوئی ذمہ داری کی سینس نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے ذمہ داری کے. He does not any contribution to his family، اور نہ ہی وہ خاندان کے کسی کام میں کوئی امداد کرتا ہے، contribution کو شراکت کرتا ہے. nor does he performs any creative role in the society، نہ ہی معاشرے میں اس نے کوئی تخلیقی کام کر کے دکھایا ہمیں. He is greatly influenced by the English way of life، لیکن وہ کس سے زیادہ متاثر ہے جناب، یہ جو نئی انگلش کی زندگی ان کی زندگی میں آئی ہوئی ہے، برطانوی طریقہ کار، اس سے وہ بہت متاثر ہے. اینڈ فالوز اٹ بلائنڈلی، اور اسے اندھا دھند وہ فالو کرتا ہے. ٹس کرپٹس ہز اون کلچر، اور اپنے ہی کلچر کو کرپٹس کرنا خراب کرتا ہے. آفن ہی کمز ہوم، اکثر گھر آتا ہے لیٹ، دیر سے. اینڈ اسپینڈس موسٹ آف ہز ٹائم ان فرائیولیٹیز بیکار کاموں میں اپنا بہت زیادہ وقت گزارتا ہے. سچ ایز کائٹ فلائنگ اینڈ وزٹنگ ڈانسنگ گرلز، یا تو کائٹ فلائنگ کرتا ہے یا وہ ڈانسنگ گرلز کے ایریاز میں جاتا ہے، کٹھوں وغیرہ کی جا کے سیر کرتا ہے. تھینکس اے لاٹ فار واچنگ، فار لسننگ. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل. اللہ حافظ.